نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدبر اپان قرآن۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو کن کے بارے میں آیات آ رہی ہیں؟ انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 81 سے 85 تک کنٹینیوشن میں ان کا مطالعہ کرتے ہیں روٹ ورڈز کے ساتھ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 81، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں۔ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ پیچھے جیسے ان آیات کا ذکر گزرا ہے، منافقین کا چرچا ہو رہا ہے، منافقین کی کرتوت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو یہاں پہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں طاعۃ، اطاعت کریں، یعنی ہم اطاعت کریں گے۔ ٹھیک ہے، طاع واو عین اس کا روٹ ہے، اطاعت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی کی بات ماننا، کسی کے کام کو ایگری کرنا، جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کرنا، ٹھیک ہے، پیچھے پیچھے چلنا کسی کے، تو ہم اطاعت کریں گے، وہ کہتے ہیں سامنے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے۔ برزو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ با را اور زال اس کا روٹ ہے نکلنا، اسپیشلی جنگ کے لیے نکلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے نکلنا یا نکالنا، کیونکہ دعوت مبارزت بھی ہوتی ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرے، تو برزو نکلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسپیشلی اگر کوئی آپ کے خلاف یا جنگ کے لیے نکل رہا ہو۔ پھر جب وہ نکلتے ہیں من عندک، آپ کے پاس سے، یہاں اس آیت کی کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ آپ کی مجلس سے جب اٹھتے ہیں یہ منافقین آپ کے پاس سے اٹھ کر یہ دوسری محفل میں جاتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں، یا آپس میں منافقین بات کرتے ہیں، تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیتا، رات کو مشورہ کرتے ہیں۔ بیتا کیا چیز ہے یہاں پہ دیکھیے، بیتا جو ہے یہ بیت سے بنا ہے، بیت جو ہوتا ہے گھر کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو گھر میں انسان رات گزارتا ہے، اور رات کو ہی انسان زیادہ تر غور و فکر کا کام کرتا ہے، کیونکہ یکسوئی ہوتی ہے، انسان اکیلے ہوتا ہے، سوچ سکتا ہے۔ رات کو مشورے کرنا، غور و فکر کرنا، منصوبے بنانا، اس بات کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، بیتا کہ وہ رات کو مشورے کرتے ہیں اپنے گھروں میں۔ طائفتن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یعنی انہی منافقین میں سے، غیر الذی تقول، علاوہ اس کے جو آپ کہتے ہیں، یعنی جو تم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے اینٹی باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یا اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن پلان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو رات کو وہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی ان پر نظر ہے کہ وہ رات میں کیا باتیں کر رہے ہیں، رات کی تاریکی ان کو چھپا نہیں سکتی، اسپیشلی یہ کہ اللہ کی ذات ان کو ہر آن دیکھ رہی ہے، چاہے دن کی روشنی ہو یا رات کی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اب اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے اپنے نبی سے کہ اعراض کیجئے ان سے، منہ پھیر لیجئے ان سے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کیجئے اللہ پر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا وکیل، کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر نہیں، یہ جو ہے استفہامیہ، حمزہ استفہامیہ ہے، سوال کے لیے آیا ہے کیا، فا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے پھر، یا پھر تو، یا پس کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انگلش میں ہم کہتے ہیں نا سو، اللہ کا مطلب ہمیں پتہ ہے نہیں، تو کیا پھر نہیں یتدبرون، وہ تدبر کرتے۔ یتدبرون کس طرح سے بنا ہوا ہے؟ دیکھیے یتدبرون کا روٹ ہے دال، با اور را، ٹھیک ہے، دبر کسی چیز کا پچھلا حصہ، بیک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا لفظی معنی ہے، اور اگر ہم اس کو اصطلاحی طور پہ دیکھیں کانٹیکسٹ کے حساب سے، تو کسی نتیجے کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کے نتیجے میں جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ آپ غور و فکر کرتے ہیں، اس میں انجام کے بارے میں جو سوچنا ہوتا ہے، اس کی ڈیپ نالج، ٹھیک ہے، اندر تک جانا، اس کے مطابق پلان کرنا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تدبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ آپ گہری نالج کے ساتھ میں یا ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں آگے، یا اس بات کو آپ نے کیسے سمجھا، اسے کیسے اخذ کیا۔ جیسے آپ بصیرت کہتے ہیں نا، بصارت آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت ہوتا ہے جو دل کی نگاہوں سے دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے تدبر نہیں کیا قرآن میں؟ اگر وہ قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے تو وہ اپنی منافقت کا رویہ چھوڑ دیتے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر وہ ہوتا، وہ قرآن
قرآن کریم اگر ہوتا من عندی طرف سے، پاس سے، کس کے؟ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور نے قرآن کو بھیجا ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، البتہ وہ پاتے، وجدہ پانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ پاتے، ان کو ملتا، ان کے سامنے آتا کیا اس میں؟ اختلافا کثیرا، بہت ساری اختلاف۔ اگر یہ بک کسی اور نے لکھی ہوتی تو اس میں نمبر آف ڈاؤٹس آپ دیکھ سکتے تھے، یا ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ایک بات دوسری بات کے اگینسٹ ہو رہی ہوتی۔ قرآن کریم میں ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب آتا ہے ان کے پاس امر، کوئی معاملہ، من الامن، امن میں سے، یعنی کوئی ایسا حکم آتا ہے کہ جس میں امن کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کوئی پیس کی بات چل رہی ہے، یا دوسری طرف سے خبر آ رہی ہے کہ فلاں بندہ یا فلاں جماعت جو ہے جو حملہ کرنے والی تھی اب وہ امن میں ہے، وہ پیس کے ساتھ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اول خوفی، یا خوف میں سے، ایسی کوئی خبر آتی ہے کہ سامنے والا آپ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، یا آپ کے بارے میں کوئی پلان بنا رہا ہے، کسی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اہل مکہ یا قریش یا جتنے بھی لوگ تھے جو غیر مسلم تھے اس وقت میں، ان کی طرف سے کوئی خبر آتی ہے جس سے خوف مسلمانوں کو پہنچے، اضاعوا بہ، وہ پھیلا دیتے ہیں اسے۔ یہ منافقین جیسی خبر سنتے ہیں، اچھی ہو یا بری ہو، اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ لوٹاتے اسے، ٹھیک ہے، را دال دال، رد کرنا، ریجیکٹ کرنے کے لیے بھی، اور واپس پہنچانے کے لیے بھی، جہاں سے وہ بات آئی ہے اسی کی طرف لوٹانا۔ تو یہاں کیا معنی ہے؟ لوٹاتے اسے، اس بات کو، اس امر کو، الی الرسولی، اللہ کے رسول کی طرف، و الی اولی الامر، اور اولو الامر کی طرف، کہ اولو الامر لیڈر جو حکمت رکھنے والا ہے، جو اسکالرز ہوتے ہیں ریلیجیس، جن کو نالج ہوتی ہے اس معاملے میں، کسی بھی فیلڈ کا ایکسپرٹ، ٹھیک ہے؟ یہاں فرمایا کہ آپ رسول کی طرف وہ بات لوٹاتے، ان سے جا کے تحقیق کرتے، یا علم والوں سے، اولو الامر سے تحقیق کرتے، منہم، ان میں سے، لعلمہ الذین، البتہ جان لیتے اسے وہ لوگ جو یستنبطونہ منہم، نکال لاتے ہیں نتیجہ اس کا ان میں سے، یعنی کہ وہ لوگ جو ان باتوں کو پھیلا رہے ہیں، اگر وہ اولو الامر سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تو کیا کرتے؟ وہ استنباط پاتے۔ استنباط کیا چیز ہوتی ہے؟ نون با اور تو اس کا روٹ ہے، تہ میں پہنچ کر اصل حال معلوم کرنا، ٹھیک ہے، بات کی تہ تک جانا، اصل نتیجہ اخذ کرنا، جیسے ابھی ہم نے یتدبرون پڑھا نا، اسی طرح سے دیکھیے استنباط یعنی اس کا بنیادی معنی کیا ہوتا ہے؟ کنویں کی تہ سے پانی نکالنا۔ اب اس طرح آپ سمجھ لیں کہ کنویں کے نیچے تہ میں بالکل پانی ہے، وہاں سے آپ پانی نکال رہے ہیں، اسی طرح بات کی جو گہرائی ہے، اوپر سے نہ دیکھتے ہوئے اس بات کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے، وہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، اس تک پہنچنا اور وہاں سے نتیجہ اخذ کرنا، اس کو استنباط کہتے ہیں۔ تو اگر وہ ایسا کرتے تو پھر وہ بات کو سمجھ پاتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لتبعتم الشیطان، البتہ تم پیروی کرتے شیطان کی، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، یعنی زیادہ تر لوگ کیا کرتے؟ انہیں افواہوں میں پھنس جاتے، بہت کم لوگ ہوتے جو اس سے بچتے۔ اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو میجورٹی اسی طرح ہو جاتی۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جنگ کیجیے اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، نہیں آپ مکلف بنائے گئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جنگ کیجیے، آپ نکلیے، اور آپ کسی اور کے مکلف نہیں ہے کہ کوئی اور کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، سوائے نفسک، الا نفسک، یعنی صرف آپ اپنی جان کے ذمہ دار ہیں، آپ سے آپ کی جان کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے کیا کیا تھا، دوسروں کا مکلف آپ نہیں ہیں۔ یعنی کوئی غلط کام کر رہا ہے اور آپ نے اس کو بتا دیا تھا، میسج پہنچا دیا تھا، صحیح چیز اس تک پہنچ گئی ہے، پھر بھی وہ کر رہا ہے تو پھر آپ مکلف نہیں ہیں، آپ قتال کے لیے جائیے، آپ جنگ کیجیے، اللہ کی راہ میں کوششیں کیجیے، اور دوسروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ وحرز المؤمنین، اور ابھاریے مومنوں کو، یعنی اسپیشلی یہاں پہ منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ جو بات کو سمجھ کے نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ بات کو سمجھیں گے، تو آپ ان کو ابھاریے، ہر رضا یحرزو، ابھارنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، این یکفا، کہ وہ روک دے، کف ہاتھ کے لیے، ہتھیلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، یعنی کسی چیز کو روک دینا، سٹاپ کر دینا، اس کے لیے ہم اپنا ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں نا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے، بس جنگ کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پہ، جیسے ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، الذین کفروا، ان کی جنہوں نے کفر کیا،
تو اللہ تعالیٰ روک دے جنگ کو ان کی جنہوں نے کفر کیا، جو کافر لوگ جنگ کے لیے آ رہے ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو روک دے، ان کو آنے ہی نہ دے. واللہ اشد بأسا، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سخت ہے بأس طاقت میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی دیکھیے بعض کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہاں پہ طاقت کی میننگ میں استعمال ہوا ہے. واشد تنکیلا، اور زیادہ سخت ہے تنکیل میں. تنکیل کیا چیز ہے؟ نون کاف لام اس کا روٹ ہے. نکالن پیچھے بھی آ چکا ہے، عبرت ناک سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز کی سزا ملنا، اور اسپیشلی وہ سزا جس سے دوسروں کو عبرت حاصل ہو، دوسرے اس سے عبرت پکڑیں، ایک لیسن ان کو مل. من یشفع شفاعتن، جو کوئی سفارش کرے گا، شفاعتن حسنتن، شفاعتن حسنہ یعنی اچھی سفارش. جو کوئی اچھی سفارش کرتا ہے، یکن لہ نصیب منہا، اس کو اس میں سے ایک حصہ ملتا ہے. ومن یشفع شفاعتن سیئہ، اور جو کوئی سفارش کرے گا کسی برے کام کی، چاہے وہ کام نہ کرے لیکن اس نے سفارش کری اس کام کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکن لہ کفل منہا، اس کے لیے بھی ایک حصہ ہوگا اس میں سے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے نگران. مقیت جو ہے یہاں پہ قاف واو تال تا اس کا روٹ ہے، قوت بھی اسی سے بنا ہوا ہے. تو ایک معنی اس کا نگران ہے، دوسرا معنی اس کا قادر ہونا، اور تیسرا روزی تقسیم کرنے والا. مقیت جو ہے یہ ڈور کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، کام کو کرنے والا. تو مقیت اللہ تعالیٰ مقیت ہے، قوت والا ہے، جو نگران بھی ہے، حفاظت کرنے والا. دوسرا کہ وہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر، اور تیسرا وہ روزی کو بھی تقسیم کرنے والا ہے. اب ان کو تفسیر دیکھتے ہیں ان کی. آیت نمبر 81. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، منافق کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی، کہ اینڈ دے سے اوبیڈینس. طاعتن سیدھا یہاں پہ لفظ استعمال ہوا کہ وی ایگری یا ایگریمنٹ، یا اس طرح کا لفظ سمجھ لیجیے جیسے اوبیڈینس ایک لفظ استعمال ہوا ہے صرف یہاں پہ طاعتن، کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہم بات مان گئے. زبان سے تو کہتے ہیں، رسمی ہاں کہہ دیتے ہیں، جیسے کوئی بات آپ سے کہے تو آپ سیدھا اسے ایبرپٹلی آنسر دیں گے یس، ٹھیک ہے، یس آئی ول ڈو اٹ، ایسا کچھ آگے پیچھے نہیں کہا، بس یہ آپ نے آمادگی دکھائی اپنی اور فوراً آپ نے ہاں کہہ دیا. لیکن عملاً ان کا کیا حال ہوتا ہے جب کام کرنے کی باری آتی ہے؟ تو جب وہ الگ ہوتے ہیں آپ کے پاس سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھتے ہیں، رات گزارتا ہے ان میں سے ایک گروہ، یعنی سب نہیں کرتے. اب دیکھیے یہاں پہ بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے صرف ایک گروہ کے بارے میں طائفتن کا لفظ آیا ہے، یعنی ایک گروہ یا کچھ گروہ ان میں سے، سب نہیں ہیں، صرف کچھ ہی لوگ ہیں. کیونکہ منافقت کے بھی درجے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنی منافقت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو ڈاماڈول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے نیکی کا درجہ ہے ایسے منافقت کا بھی درجہ ہے. خلاف اس بات کے جو تم کہتے ہو، اس بات کے خلاف جو تم کہہ رہے ہو اس کے خلاف وہ بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جو آپ ان سے کہتے تھے وہ نہیں کرتے، بلکہ آپ کے پاس سے نکل کر راتوں کو چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک منٹ رکیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو رات کو چھپ چھپ پر آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا کوئی ایکشن پلان بناتے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کا. تو یہاں پہ دو معنی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ آپ کی بات کے خلاف بات کرنا، جو آپ نے کہا تھا اس کو نہ مان کے کچھ اور بات کر لینا، اور دوسرا یہ کہ آپ کے خلاف ہی کوئی پلان بنانا، آپ جو کہتے ہیں اس کا الٹ کہنا. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک منافقانہ طریقہ ہے کہ انسان سامنے کچھ کہہ رہا ہے اور پیچھے کچھ اور کہہ رہا ہے. آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں اچھا بول رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کسی دوسرے بندے سے اس کی برائیاں کرنی شروع کر دی، اس کے سارے عیب گنوانے شروع کر دیے. تو فرمایا کہ قیامت میں بدترین حال میں ہوں گے ایسے لوگ جو دو رخی باتیں کرتے ہیں. مومن جو سامنے ہوتا ہے وہی پیچھے ہوتا ہے، جو منہ پر کہتا ہے وہی اس کے پیچھے بھی کہتا ہے. اگر آپ کو کسی کی کوئی بات ناپسندیدہ ہے یا کوئی کسی کا آپ کو مزاج اچھا نہیں لگتا، آپ کی اس سے نہیں بنتی، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے اس کی تعریفیں کریں یا دوسروں کے سامنے سے وقتی طور پہ بناوٹی آپ تاکہ دوسرا کوئی برا بھلا نہ کہے، آپ کو آپ پہ انگلی نہ اٹھائے، آپ اس کی تعریفیں کرنے لگ جائیں. اگر آپ کو کوئی پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، خاموش رہیے،
اس کے بارے میں اگر آپ اچھا نہیں بول رہے تو برا بھی نہ بولیے، اسپیشلی اس کے پیچھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو بھی راتوں میں میٹنگز کرتے ہیں، تم سے ہٹ کر جو مشورے کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ خود نہیں لکھتا، اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور لکھ دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ فرشتے کے لکھنے کو اللہ تعالیٰ اپنا لکھنا اس سے تشبیہ دے رہا ہے کہ فرشتے جو لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے لکھ لیا، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے ہی لکھتے ہیں اور اللہ کی نگرانی میں ہی لکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ فرشتے ٹھیک لکھ رہے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان سے اعراض برتیے، اگنور کیجیے. غدار کسی کا بھی وفادار نہیں ہوتا، نہ اپنے کا نہ دوسرے کا. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کا وفادار نہیں ہوتا، اللہ کی بات نہیں مانتا، تو وہ آپ کا اپنا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کے منصوبوں کے بارے میں، تو ان کے پیچھے نہ پڑیے. اگر آپ کو پتہ ہے کوئی آپ کے بارے میں برا کہہ رہا ہے، آپ کی بھی غیبتیں کرتا ہے، تو آپ کیا کریے، کریدنے کی کوشش نہ کیجیے یا اس کا سامنے جا کے نہ بولے کہ تم میرے پیچھے ایسے باتیں کرتی ہو. آپ اعراض برتیے، اگنور کیجیے. آپ کے اندر اگر وہ برائی موجود ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے، ادروائز اس کو اعراض برتیے اس سے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے، اس سے اعراض برتنا ہے، بات کو اچھالنا نہیں ہے. کیونکہ اس سے کیا ہوگا، اور ڈسکشن بڑھے گی، بات بڑھے گی، لڑائیاں بڑھیں گی، جھگڑے بڑھیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اچھے اخلاق کا تقاضا کہ انسان ان باتوں کو اگنور کر دے، ان کے پیچھے نہ پڑے، بس اصلاح کرے اور آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کے آخری حصے میں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں. توکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. اللہ تعالیٰ آپ کا وکیل ہے، کارساز ہے. اگر وہ نہیں بھی سمجھتے تو بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو جب کوئی آپ کا سپورٹ کرے تو بھی آپ اس وقت میں خوش رہیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے. نہ کرے تو بھی آپ اللہ کو اپنا کارساز مانیے اور اپنا کام کیے جائیے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہمیں ایک امپورٹنٹ سبق ملتا ہے، جو لیسن ہم نے سیکھا، کہ اگر کوئی بات ہمیں پسند نہیں آتی تو ہم ایکٹنگ نہ کریں. اگر کسی کی عزت نہیں کر سکتے تو اس کا دکھاوا بھی نہ کریں. اگر ہمیں کام نہیں کرنا تو ہم اس کام کو لے بھی نہ کہ ٹھیک ہے میں کر دوں گی اور بعد میں اس کام کو نہ کریں. ٹھیک ہے؟ اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا بہت سارے کام اور ہیں یا آپ کو وہ کام سمجھ نہیں آتا، تو آپ جیسا ہے اس طرح بیان کر دیجیے، اس بات سے آپ منع کر دیجیے کہ میں نہیں کر سکتی. کہ نیت کی خرابی ہو، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے، صرف دوسروں کے سامنے اچھا بننے کے لیے، ان کو وقتی طور پر اپنی پوزیشن بحال کرنے کے لیے آپ جھوٹی باتیں کر دیتے ہیں، جھوٹے وعدے کر دیتے ہیں. ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. اچھے سے معذرت کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے. اگر ہم کمٹمنٹ نہیں دے سکتے، اگر ہم اس کو فل نہیں کر سکتے تو ہمیں کمٹمنٹ دینی بھی نہیں چاہیے. اگلی آیت میں آتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن میں غور و فکر کرنا اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. تدبر میں نے آپ کو بتایا نا، کسی چیز کے انجام کو سوچنا، کسی بات کی ڈیپتھ میں جانا. ٹھیک ہے؟ تو قرآن پر تدبر کیا ہے؟ اس کی ہر آیت کا خلاصہ نکال کر اسے اپنی زندگی کے پہلوؤں میں ڈالنا کہ ہم اس پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا نا، ہم تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم ترجمہ نہیں کر رہے جلدی جلدی روانگی ترجمہ، ہم اس کو اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہی ایکچول تدبر ہے کہ آپ اس آیت کو کس طرح اپنے اوپر سمجھ کر، غور و فکر کر کر اس میں اپنا پلان آف ایکشن کو چینج کر سکتے ہیں. انسان کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے، وہ نتائج پر نظر رکھ کے کوئی کام کرتا ہے. تو تدبر دل سے ہوتا ہے، صرف عقل سے نہیں ہوتا. اس میں دل کی انوالومنٹ بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے تقوی انسان کے دل میں موجود ہوتا ہے، اللہ کا خوف بھی انسان کے دل میں موجود ہوتا ہے. اسی لیے تدبر جب انسان کرتا ہے تو اس کا دل بھی اس میں حاضر ہوتا ہے. ایسے ہی دل میں ہیبت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، یہ شوق محسوس ہو، یہ سارے جذبات جو ہے ہم دل میں بھی محسوس کرتے ہیں. تبھی جا کر ہم اس کتاب پر اصل میں عمل کر پائیں گے. عقلی طور پر ہو سکتا ہے آپ کو آج آیات سمجھ میں آ جائے، لیکن آپ یہ خود دیکھیں گے کہ جب کوئی بات آپ کے دل پر لگتی ہے، کوئی سوال آپ کا ہوتا ہے اور قرآن پڑھ کے آپ کو اس کا جواب مل جاتا ہے اور وہ ایک دم آپ کے ہارٹ کو ٹچ کر جاتا ہے، تو وہ آپ کا عمل بہت جلدی بدلتا ہے. اسی لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص اس کتاب کو سچا مانے پھر اس پہ عمل نہ کرے، اس کو دل سے نہ پڑھے، اس کو دل سے نہ سمجھے. تو اللہ تعالیٰ انہی کمزور ایمان والوں کے دل سے جو یہ خوف ہے اس کو نکال کر ان کو یہ فرما رہا ہے، ان لوگوں کی طرف، اسپیشلی منافقین یا کمزور ایمان والے لوگ، کہ تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ نبی سچا ہے، آخرت واقعی آنے والی ہے، ہر چیز کا رازق اللہ ہے. ٹھیک ہے؟
تو اسی لیے اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا دھیان ڈال رہا ہے کہ صرف ظاہری نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو ڈیپتھ میں جا کر پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، واقعات کو دیکھ کر پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو سامنے رکھ کے پڑھیں کہ کس وقت میں کون سی آیت نازل ہوئی تھی اور کیسے ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ سورہ محمد کی آیت میں بھی آتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں، ام علی قلوب اقفالها، یعنی قفل ہو گئے، ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں۔ جو قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتا، اس کی لائف میں ٹائم نہیں ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو اس کے دل پہ تالا لگ جاتا ہے۔ اب قرآن کو سمجھیے، قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن جو ہے دراصل اس کا جو روٹ ہے قاف را اور حمزہ ہے، تو قرآن فعلان کے وزن پر ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا رحمان، بہت زیادہ رحم کرنے والا، ایکسٹریمٹی پہ، ایسے ہی قرآن جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، بہت زیادہ پڑھا جانے والا۔ اور قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے علوم القرآن ایک کتاب ہے، اس کے اندر قرآن کریم اور اس کی چند مباحث کے تعارف میں پہلا چیپٹر ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ 60 ٹائمز قرآن میں قرآن کا نام لیا گیا ہے، یعنی قرآن کے اندر ہی قرآن کا لفظ جو ہے وہ 60 مرتبہ آیا ہے۔ اس لیے اس کا اصل نام قرآن ہی ہے، کیونکہ قرآن خالصتاً عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ مصدر بھی ہے، مصدر کے معنوں میں یعنی بار بار پڑھا جانے والا، جس کی بکثرت تلاوت کی جائے۔ اس کے نام میں ہی یہ چھپا ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے۔ کسی اور کتاب کو یہ شرف حاصل نہیں ہے دنیا میں، کسی اور آسمانی کتاب کو آپ دیکھیں گے اتنے حافظ نہیں ملیں گے اس کے، یا آسمانی کتاب بھی ہے یا دنیا کی کوئی بھی کتاب ہے، آپ اتنے زیادہ اس کو بائی ہارٹ ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنے والے نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کے حفظ کرنے والے الحمدللہ ملینس آف ملینس پیپل ابھی حافظ جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کو بار بار حفظ کرتے ہیں، ہر سال اس کو دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن جو ہے اسی لیے بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے لیے اور بھی لفظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے فرقان، ٹھیک ہے، مصحف، تنزیل، بشرا، ہدا، مجید، ٹھیک ہے، موعظہ اور الکتاب، اس طرح بھی قرآن کریم کا جو ذکر ہے قرآن میں ہی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، یعنی اس کو پڑھنے سے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف پائے جاتے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ دیکھیے کہ اگر ہمارے پاس ہی ہماری کوئی تحریر ہو، ہم نے کچھ لکھا ہو، بہت پہلے ہم نے کچھ لکھا ہو، اور سالوں کے بعد ہم اس کو اٹھا کر دیکھیں، اور تب سے اب تک ہمارے مائنڈ میں ہماری کلیئرٹی بہت اچھی ہو گئی ہوگی، انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو گئی ہوگی، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی چیز اور اچھے سے سمجھ میں آنے لگے، کہ ہم اس کو پڑھ کر کیا کریں گے؟ ہنسیں گے کہ یہ ہم نے لکھا تھا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ٹھیک ہے، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی سمجھدار پڑھا لکھا عقلمند ہے ہی نہیں اس دنیا میں، لیکن یہ امی کس اعتبار سے؟ کہ وہ جو لینگویج تھی اس ٹائم کی، یا اس ٹائم پہ جو پڑھائی جو لوگ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کسی ٹیچر کے انڈر نہیں پڑھے ہوئے تھے، آپ نے کائنات سے پڑھا تھا، آپ نے بظاہر اللہ تعالیٰ سے پڑھا تھا وحی کے ذریعے۔ تو ایسا شخص دنیاوی اعتبار سے ایسی شاندار کتاب لے کر آتا ہے، اتنی پرفیکشن والی کہ اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی مسٹیک نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو یہ ایک قرآن کا معجزہ ہی ہے، اور یہ قرآن کی صداقت ہے، نبی کی صداقت ہے۔ بہت سے کرسچنز یہ مانتے ہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عربوں کے لیے تھی، یہ سب کے لیے نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ یہ اس بات میں بھی کانٹرڈکشن ہے، اگر یہ الہامی کتاب ہے تو یہ پیغمبر پر آئی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے بنا کتاب آ نہیں سکتی، اور اگر مان بھی لیں کہ عربوں کے لیے آئی تھی تو بھی تو رسول ہی پر آئی تھی، اور کسی بھی رسول کا انکار کرنا تو کفر ہوتا ہے، ایک رسول کا انکار یعنی تمام رسولوں کا انکار، تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ یہ صرف عرب کے لیے آئی ہے یا صرف مسلمانوں کے لیے آئی ہے، یا پھر اس کتاب کا ہی انکار کرنا یا رسول کا انکار کرنا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور حالانکہ وہ پڑھا ہوا ہو، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے تدبر نہیں کیا، اگر وہ تدبر کرتا تو اسے یقین ہو جاتا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور نے اسے لکھا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتے، مثلا کس طرح کے اختلاف؟ اسلوب میں، زبان کا اختلاف ہونا، کیونکہ ہم جانتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی ہسٹری میں پڑھا ہوگا کہ پہلے کتنی ہسٹری میں کتنی لینگویجز تھی، ڈفرینٹ ٹائپس آف لینگویجز ور دیر، اتنی لینگویجز، اور دھیرے 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 کر کے کچھ لینگویجز تو بالکل مٹ گئیں، کچھ کے اندر اتنی چینجز آ گئی بہت زیادہ، لیکن عربی زبان جس میں یہ 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، آپ دیکھیں گے ابھی بھی ایز اٹ از محفوظ ہے، قرآن کی عربی بھی اور عربی زبان میں بھی اتنے زیادہ چینجز نہیں آئے، ٹھیک ہے، تو ابھی بھی وہ سیم ہے۔
اسی لیے کہا کہ اگر غور کرتے، کانٹیکس کو سمجھتے، تدبر کرتے تو تم اس حقیقت تک پہنچ جاتے. کسی بھی چیز کو اگر سطحی طور پر لیں تو وہ کچھ اور نظر آتی ہے، لیکن جب اس کے اندر جاتے ہیں تو اس کے اندر کچھ اور ہی آپ کو ملتا ہے. یعنی ایک لفظ ہے، جیسے ہم یہاں پہ روٹ ورڈز دیکھتے ہیں، اس کا لفظی معنی دیکھیں گے آپ کی کچھ اور ہوتا ہے، اور اس سے اصطلاحی معنی اس آیت کے کانٹیکس میں اس کو کیسے اخذ کیا جاتا ہے، یہ گہرائی سے پڑھنے والا ہی سمجھ پائے گا. ایک ہی لفظ کے لیے، ایک ہی ورڈ کے لیے اتنے عربی میں آپ دیکھیں گے ورڈز استعمال ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ صرف چیزوں کے ظاہر پر فیصلہ نہ کریں، کسی انسان کا بھی ظاہری عمل دیکھ کر اس کو جج نہ کرے، اس کے خلاف رائے قائم نہ کرے جب تک کہ آپ کا اس سے واسطہ نہ پڑے. اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی آپ رائے نہ دیں جب تک کہ آپ اس کو ڈیپلی نہیں جانتے. ہمارا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہم اسی کے ساتھ چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں، جیسا ہم دیکھتے ہیں اسی طرح ہمیں ساری چیزیں نظر آتی ہیں. جس نے ایک چیز کو ایک حالت میں دیکھا ہوگا، بعد میں اس کی وہی حالت اس کو نظر آنے لگتی ہے. جیسے آپ نے فرسٹ امیج دیکھی ہے، آپ دیکھیں گے نا کسی بھی انسان کے ساتھ آپ کا فرسٹ انٹریکشن ہوتا ہے، یا کوئی چیز جو آپ پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں وہ یہ آپ کے مائنڈ میں چھپ جاتی ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ آپ کی سطحی رائے ہوتی ہے جو آپ نے سپرفیشیل دیکھا، اور وہ آپ کے مائنڈ میں رہ جاتی ہے. تو یہ ایک ہیومن ویکنیس ہے کہ وہ سامنے سے دیکھ کر اوپینین قائم کر لیتا ہے. لہٰذا کیا فرمایا اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تحقیق کرنے کو کہا جا رہا ہے، ججمنٹل نہ ہو. قرآن پہ بھی تحقیق کریں، یا پھر اس آیت کو ریلیٹ کریں گے کہ ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو بھی ہم لوگوں کے ساتھ ججمنٹل نہ ہوں، ظاہریت پہ یا کسی کے کہنے پر ہم اس بات کو نہ مانیں، کسی کی ایک خطا پر اس کی ساری نیکیوں کو نظر انداز نہ کر دیں. ہو سکتا ہے اس وقت میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی ہو. اسی لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں تدبر کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ انسان اپنی عقل استعمال کرے. ہر آیت کو آپ یہ ٹارگٹ لگا لیں کہ آپ یہ دیکھیں آپ نے کتنا % سمجھا. یہ آیت ہے، آپ کو سمجھ میں آئی، کون سا لفظ سمجھ میں نہیں آیا، پیچھے سے آپ نے ملا کے پڑھا تو آپ کو اس کا کانٹیکس سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، آؤٹ آف کانٹیکس لگ رہی ہے. اگر اس کے باوجود کسی کو قرآن میں کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہے تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کی 4 وجوہات ہو سکتی ہیں. علم میں کمی ہونا، فہم کی کمی ہونا کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوئی اس کی، نیت کی خرابی ہونا کہ آپ غلط نیت سے پڑھ رہے تھے اس لیے آپ کو وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، یا پھر طلب کی کمی ہونا کہ آپ کو جاننے کا شوق ہی نہیں تھا، تو آپ کے سامنے بات موجود ہوگی لیکن آپ اس کو نہیں پڑھ پائیں گے. تو قرآن شروع سے آخر تک 23 سال تک ایک ہی رنگ پہ آپ کو نظر آتا ہے، جب سے یہ نازل ہو رہا تھا اور آخری آیت تک جب وہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد آج بھی آپ دیکھیں گے تو یہ ایز اٹ از ہے. اس میں کوئی جھوٹ نہیں لکھا ہوا، کسی طرح کا کانٹرڈکشن نہیں ہے باتوں کا، اور سٹائل کی بھی ریگولیرٹی نہیں ہے. جس طرح عربی زبان میں استعمال ہوا ہے اس کی سٹائل، اس کا لکھنے کا اسلوب، اس میں بھی کوئی چینج نہیں آیا. تو لہٰذا ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس آیت سے کہ ہمیں قرآن کے اگر اعتبار سے دیکھیں گے تو صرف ترجمہ پڑھنے پر اکتفا نہیں کرنی چاہیے، تفسیر میں بھی پڑھنا چاہیے. اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ انالائز کریں کہ دیکھیں پہلے کیسے سمجھ میں آیا تھا اور اب مجھے کیسے سمجھ میں آ رہا ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، پھر امن یا خوف کی کوئی بات ان تک پہنچتی ہے تو اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں. اس بات سے منع کیا جا رہا ہے. تو اس آیت میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سنی سنائی باتوں کو جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں ان کو آگے پھیلانا کیسا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیت میں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اگر وہ امن کی یا خوف کی بات کوئی ان تک پہنچتی ہے تو اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں، اور اگر اس کو لوٹاتے رسول اور اولو الامر کی طرف ان میں سے، یعنی صاحب رائے لوگ، علماء کی طرف، البتہ جان لیتے اس کو وہ لوگ جو اس میں استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو بات کی گہرائیوں میں جا کر نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، جو بات کو گہرائی میں سمجھتے ہیں، وہ لوگ اس کو سمجھ پاتے. آپ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ نے نیت کری کہ قرآن کو میں اچھے سے پڑھ کے سمجھنا چاہتی ہوں، اس کا ایک ایک ورڈ سمجھنا ہے مجھے، تو آپ کو اس کے لیے گہری سمجھ رکھنی ہے. اب وہ گہری سمجھ آپ کو کہاں سے آئے گی؟ اسی کی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو اولو الامر سے جا کے سوال کرنا چاہیے اگر آپ واقعی گہرے طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں اس قرآن کو. تو اسی کو اجتہاد بھی کہا جاتا ہے، ڈیپتھ میں جا کر کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا. اور یہ اجتہاد جو ہوتا ہے یہ علماء کا کام ہوتا ہے، کہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں علماء سے رجوع کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طرف رجوع کریے. اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرتے، مگر بہت تھوڑے ہی لوگ بچتے. اب آیت کا کانٹیکس دیکھیے، اس کا شان نزول. مدینہ میں جنگ احد ہوئی تھی، اس کے بعد ہر روز کوئی نہ کوئی خوف کی افواہ پھیلا دی جاتی تھی.
مسلمانوں کی فتح کی خبریں آ جاتی تھیں. تو عوام پر اس کا اثر اچھا نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس بات سے روکا جا رہا ہے. کبھی کوئی خوف کی خبر آ جاتی تھی کہ فلاں قبیلہ اب حملہ کرنے والا ہے، یا کہیں سے مسلمانوں کی فتوحات کی خبریں آتی تھی. دونوں طرح کی خبریں آیا کرتی تھی. تو لوگ جو تھے وہ کشمکش میں ہو جاتے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. تو عوام پریشان ہو جاتی تھی. اس لیے روکا جا رہا ہے کہ باتوں کو یوں ہی مت اڑاؤ، تحقیق کر لیا کرو. خود نہیں تو ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جن کو اللہ نے تحقیق کی صلاحیت دے رکھی ہے، کیونکہ ریسرچ کا مزاج ہر شخص کا نہیں ہو سکتا. آپ ایک طرح سے آیت پڑھتے ہیں یا آپ کوئی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہی کام دوسرا بندہ جس کو اس میں انٹرسٹ ہے وہ بہت گہرائی میں جا کے وہ دیکھتا ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے، جیسے بہت سے لوگ تجربے کار ہوتے ہیں، ہمارے بڑے کتنی چیزوں میں تجربے کار ہوتے ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی ہوتی، لائف کی وہ اسٹرگلس نہیں فیس کی ہوتی، تو ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے. ایسے ہی جو ریسرچ کرتے ہیں، جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بہتر طور پہ رائے دے سکتے ہیں، ہر پہلو کو سامنے رکھے. اور یہاں سب سے بہترین ریسرچر یا سب سے بہترین ہمارا ٹیچر کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا حکم دیا ہے کہ لوگوں رسول کے پاس جاؤ. اور بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد اب آپ نہیں ہیں ہمارے پاس، تو ہمیں احادیث سے استفادہ کرنا ہے، احادیث سے فائدہ اٹھانا ہے. اور یہ احادیث کیونکہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے، اوبویسلی ہمیں اس کے لیے بھی بہت سارے علوم کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح کون سی ہے، حسن کون سی ہے، غریب کون سی ہے، یا موضوع کون سی ہے. اس کے لیے ہمیں علماء سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ جو آیا ہے امر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کس کے لیے آیا ہے؟ کہ آپ امن یا خوف کی خبر کی طرف اشارہ ہے، یا کوئی حکم ربی، یعنی جو کوئی حکم آتا ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، تو یہ جو امر، کوئی فیصلہ، کوئی خبر آتی ہے، تو یا تو وہ امن یا خوف کی، جیسے ہم نے ابھی پڑھا، یا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ کوئی حکم ربی آتا ہے، اللہ کی طرف سے کسی چیز کا حکم آتا ہے جس میں امن ہوتا ہے یا پھر خوف ہوتی ہے. جب اللہ کا حکم پتہ چلتا ہے آپ کو، تو جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، خوف کس طرح کہ ہم اس کو کیسے کریں گے، بہت مشکل ہے، اور امن اس طرح کہ آپ کے لیے وہ ہو سکتا ہے خوشخبری ہو کہ یہ کام کرنے سے آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا. تو اس وقت میں بجائے بیٹھے رہنے کے، اگر آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ بیٹھ گئے، نہیں سمجھ میں آ رہا، ٹھیک ہے، یا اس کے خلاف بولنے لگے کہ کس طرح کی بات ہے، یہ نہیں سمجھ میں آتی ہم کو، اہل علم سے دریافت کر لیں کہ اس کی کیا حکمت ہے. تو یہاں ہمارے لیے کیا ہے؟ سیلف انالیسس کا لیسن، کہ اس وقت مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ خود علم نہیں رکھتے، اور اسلام کے بارے میں جو میڈیا بتا رہی ہوتی ہے، ٹی وی میں آتا ہے، نیوز پیپرز میں سنتے ہیں، سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ میں دیکھتے ہیں، اسی کو مان لیتے ہیں. دین کی نالج ہم اخباروں سے کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، نیٹ سے لینے لگتے ہیں، اور ایسے ہی مسلمانوں کے بارے میں دنیا والے اوپینین بنانے لگ جاتے ہیں جو وہ میڈیا سے سنتے ہیں، اور انہی خبروں کو شیئر بھی کرنے لگتے ہیں. کوئی میسج آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں بنا تحقیق کرے کہ یہ بات سچی ہے بھی یا نہیں. دوسروں کو سب سے زیادہ دوسروں میں پھیلانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ. تو اسی چیز کی طرف اشارہ ہے، اسپیشلی معاشروں میں جو اسکینڈلز ہوتے ہیں، کسی کی کوئی برائی آپ کو پتہ چلی، بسا اوقات وہ حقیقت ہوتی بھی نہیں ہے، صرف خود ساختہ باتیں ہوتی ہیں. کچھ بیکار لوگ ہوتے ہیں، ان کا مشغلہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو لڑوائیں، ادھر کی ادھر کریں، جو کسی کام میں مصروف نہیں ہوتے، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، وہی لوگ ایسی خبریں پھیلاتے ہیں. بے مقصد لوگ اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں. تو ایسے سوال اور گفتگو جس سے علم میں اضافہ ہو وہ کرنے چاہیے. ان سب سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی صلاحیتیں بیکار ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اچھا سوال کریں گے تو وہ آپ کو فائدہ بھی دے گا، اور اگر آپ بری باتوں میں دلچسپی لیں گے تو وہ آپ کا وقت بھی ضائع کرے گا اور آپ کے کردار کو بھی خراب کرے گا. تو ہمیں ان کاموں سے نکل کر اعلیٰ کام کی طرف رہنمائی کرنی ہے، اسی کی تربیت دی جا رہی ہے کہ اعلیٰ مقصد پر آپ دھیان دیجئے. آپ کو اور بڑے بڑے کام کرنے ہیں، آپ بحیثیت امت بہت ذمہ دار ہیں، آپ کو بہت کچھ کرنا ہے، اور ہم اپنے وقتوں کو کہاں ضائع کر رہے ہیں. ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو دور نبوی میں جب علم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے، ایسے ہی آپ کے پاس خبر اڑتی اڑتی آئی تو آپ بہت پریشان ہوئے، لیکن آپ نے اس کو پھیلایا نہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ واقعہ کیا ہے. آپ خاموشی سے مسجد میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہی بات چل رہی ہوتی ہے مسجد میں، یعنی مسجد میں بھی یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تب بھی آپ اس باتوں سے متاثر نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے تحقیق کرتے ہیں، آپ ان سے سوال کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی آپ اس خبر کو نگیٹ کر دیتے کہ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، طلاق نہیں دی ہے.
یعنی بات کہاں سے شروع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے اپنی وائف سے اور تھوڑے ٹائم کے لیے الگ ہو گئے تھے ان سے، الگ حجرے میں چلے گئے تھے، تو کہاں سے کہاں بات نکل گئی کہ آپ نے طلاق دے دی. یعنی آپ دیکھیے کہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو ان کے زمانے میں ان کی وائفس کو، ان کی فیملی تک کو نہیں چھوڑا گیا. تو اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھیے حضرت عمر نے بھی تحقیق کری، جا کے پتہ چلا کہ بات کچھ اور تھی. اسی طرح بات کچھ اور ہوتی ہے اور ہم اس کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، بلا تحقیق کے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، تو اس طرح وہ اور زیادہ پھیل جاتی ہے. اور اگر نہیں بھی ہوتی ہے وہ بات تو وہ سچ بنا دی جاتی ہے، کیونکہ انسان کا جو دماغ ہے الحمدللہ ہائیلی ورکنگ ہے. تو بڑی چیز جو ہوتی ہے، جیسے جتنی اعلیٰ چیز ہوگی، آپ کے پاس کوئی انسٹرومنٹ ہے یا کوئی چیز ہے بہت قیمتی ہے، تو اس سے آپ فضول کام نہیں لیں گے. فضول کام لینا ایسی اعلیٰ چیز سے اس کی ناقدری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، ہمارے سر کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ جو رکھا ہے، اس کو ہمیں کیا کرنا ہے، اچھی چیزوں سے اس کو فیڈ کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ اس کے اندر ہم ویسٹ بھریں. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح اگر ہم اس کو اپنی لائف میں اپلائی کریں گے، تو اگر آپ کو بہت سارے کام کرنے کے ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ دوسروں کو وہ کام سکھا دیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں گے نا، آپ کے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ڈرائیورس ہوتے ہیں، ورکرز ہوتے ہیں، تو آپ اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے یا آپ کو دوسرے بڑے کام کرنے ہیں تو ان کی ہیلپ لے لیں، آپ ان سے کام لے لیں. ایسے ہی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں یا ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جب وہ ریٹائرمنٹ پہ آ جاتے ہیں تو گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں، ہائیلی ایکسپیرینس، وہ ریٹائر ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، نیوز پیپر پڑھنا، آرام کرنا، کہ اب تو انہوں نے کام کر لیا، اب ان کے آرام کے دن ہیں. جبکہ ان کے پاس اتنی ایجوکیشن، اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جوان نسل کو، آگے کے جتنی جنریشن ہے اس کو کتنا کچھ سکھا سکتے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے کسی کو فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا ہوتا. اس چیز کی طرف بھی اشارہ دلایا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو فائدہ مند بنانا ہے، چاہے ہم عمر کے کسی بھی دور میں ہوں، ابتدائی دور میں ہوں یا پھر ہم بڑی عمر کے ہوں، بزرگ ہوں. ہر طرح سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جیسے اس آیت میں آتا ہے کہ اگر کوئی بات میں اختلاف آپ دیکھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے آپ کو. یہاں پہ جیسے حکم آیا ہے کہ رسول اور اولی الامر کی طرف لے جاؤ. اب ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ جب تنازع ہو، تنازع کے موقع پر، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ، جب تنازع ہو، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کسی بات میں، اختلاف میں، وہاں پہ حکم آیا ہے اللہ اور رسول کی طرف، اور یہاں رسول اور اولی الامر کی طرف آیا ہے. تو ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ کوئی کانٹرڈکشن ہے کیا؟ یہ سوال اٹھ سکتا ہے نا آپ کے دماغ میں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو عام روزمرہ زندگی کے متعلق معاملات ہوتے ہیں، ڈے ٹو ڈے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ہماری پریشانی، ہمارے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو رسول اور اولی الامر کی طرف لے کے جانے کا حکم دیا ہے. لیکن جو اختلافات ہوتے ہیں، جو مذہبی لیول پہ، شریعت کے لیول پہ ہو گئے، جس کے اندر اختلاف ہونے کے نتیجے میں فرقے بٹ رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، وہاں آپ کو صرف اللہ اور رسول کی طرف ہی رجوع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو تم شیطان کی پیروی کر گزرتے، فساد میں پڑ جاتے، تفرقے میں پڑ جاتے، کفر تک پہنچ جاتے. افواہوں میں لوگ بڑی دلچسپی لیتے ہیں، ان کے نتیجے میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کتنے گناہ کما رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں جانتے. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جاہلیت کا عمل ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں جتنا ہو سکے. اس کے بعد والی آیت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ کے راستے میں جنگ کرو، فقاتل فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. تم پابند نہیں، تکلیف نہیں دیے جاتے مگر اپنی ذات کے بارے میں، یعنی آپ پر اپنی ذات کی ذمہ داری ہے، اور مومنوں کو ابھارو قتال پر. اگر آپ دیکھیے صرف اس پارٹ کو آیت کے کوٹ کریں گے کہیں پر، آؤٹ آف کانٹیکس لے کے جائیں گے، تو بات کیا سے کیا بن جائے گی کہ مومنوں کو ابھارو کہ وہ جنگ پہ جائیں، لوگوں کو بھڑکاؤ کہ وہ لوگوں کو قتل کریں. ٹھیک ہے، یہی چیز ہے. دیکھیے غور و فکر و تدبر کیا چیز ہے کہ آپ کو آگے پیچھے آیت کو کانٹیکس میں لے کے شان نزول دیکھ کے بات کو سمجھنا ہے. ٹھیک، اسی طرح سوچنا ہے. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں، ان تک میسج آپ نے دے دیا ہے، اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جب ضرورت ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے، اب جنگ پہ جا رہے ہیں، قتال کے لیے جا رہے ہیں، اور لوگ اس طرح سے دو باتیں کر رہے ہیں، منافقت اپنی ظاہر کر رہے ہیں، تو آپ اپنا کام کیجئے، مومنوں کو ابھاریے اور چلیے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، یقینی بات ہے یہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے اگر عصا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ یقینی بات کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ورڈ تو دونوں سیم ہے. اگر انسان کے لیے استعمال ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہو، تو دونوں فارم میں آپ عصا لکھا ہوا دیکھیں گے.
اس کا عصا جو ہے امید اور رجا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو obviously اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید نہیں لگائی جا سکتی. یقینی بات ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یقینی طور پر روک دے گا جنگ ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یعنی تمہارے دشمنوں کی جنگ سے تم کو محفوظ کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخت ہے طاقت میں، اور سب سے زیادہ سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں. تنقیلا بیڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیڑی چینز جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور عبرتناک سزا کیوں لیا گیا ہے اس کا میننگ، کیونکہ جب انسان کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، چین سے اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے ہیں، تو یہ سزا کی ایک بہت زیادہ ایکسٹریم فارم ہوتی ہے. اس سے دوسروں کو بھی نمونہ ملتا ہے کہ آپ کو بھی اس طرح کی سزا میں جکڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اہل مکہ جو بار بار حملہ آور ہو رہے تھے مسلمانوں پہ، طرح طرح سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو گے تو ان کا زور ٹوٹ جائے گا. آئے دن حملوں کی خبریں، آئے دن خوف کی خبریں تمہارے اوپر آ رہی ہیں. اگر تم بزدلی نہ دکھاؤ، حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو تم ان کا زور توڑ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ خود ان سے نبٹ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ آپ کو انکریج کیا جائے تاکہ آپ بھی اپنا حصہ لیں اور آپ بھی اپنے ایمان کو ثابت کریں. اور اللہ کی قوت کے سامنے کسی اور کی قوت کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کافی ہے سزا دینے والا اور وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، تو یقینی طور پہ وہ آپ کا ساتھ دے گا اگر آپ کے اندر ایمان کی قوت ہے. اسی لیے آپ کو فرمایا کہ آپ بھی اٹھیے اور ایمان والوں کو بھی اٹھائیے. ٹھیک ہے، خود بھی اٹھیے، مومنوں کو بھی اٹھائیے. اگر وہ نہیں اٹھتے تو صرف آپ اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں. تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان خود بھی اچھے کام کرے اور لوگوں کو بھی نیکی کا شوق دلائے جتنا حد تک ہو سکے. کہ ہر بندہ جہاں تک ہو سکے دوسروں کو بھی نیکی کا شوق دلائے، ان کو حکم دے نیکی کا. جیسے یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے جنگ کا شوق دلانے کو، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کی تیاری کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہ مانتے ہیں تو پھر آپ کو بے پرواہ ہو جانا چاہیے اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. اپنی صلاحیتوں کو زنگ نہ لگائیں، نہ یہ سوچیں کہ یہ نہیں جا رہا تو ہم کیسے کریں گے، زیادہ لوگ جمع ہو جاتے تو کام میں آسانی ہو جاتی. نہیں، آپ کو اپنا کام کرنا ہے. آپ اپنی سکلز کو یا اپنے کیلیبر جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو ویسٹ نہ کریں. جو کام آپ کے کرنے کا ہے آپ کریں، دوسروں کو بے شک ابھاریں. ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، خود بھی نہیں چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی نہیں چلنے دیتے اور کمپلیکس میں ڈال دیتے ہیں پھر. اسی لیے فرمایا کہ محنت کرنا، کوشش کرنا، کہنا یہ آپ کا فرض ہے. پھر ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور جو فتح ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کامیابی دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آخری آیت ہے من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا. جو کوئی اچھی سفارش کرے گا، اچھی سفارش کس چیز میں، اچھے کام کی، کیونکہ غلط کام میں سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ مقصد بھی اچھا ہو، کام بھی اچھا ہو اور کام کا مقصد بھی اچھا ہو، تو اچھی سفارش اس کے لیے اس میں سے حصے دار بنا دیتی ہے انسان کو جو سفارش کرتا ہے. یعنی سفارش کرنے پر ثواب بھی ملے گا اللہ کی طرف سے. وہ کام ہو یا نہ ہو، آپ نے کسی اچھے کام کی سفارش کر دی تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملنا ہے. آپ نے خود کچھ بھی نہیں کیا لیکن کسی اور نے وہ کام کر دیا، کسی کو آپ نے راہ دکھا دی، کسی کو نیکی میں حصہ ڈلوا دیا، کسی کے سامنے ایک ایسا پوائنٹ رکھا کہ جس سے ان کو نیکی کرنے میں آسانی ہو گئی. خواہ آپ نہیں کر سکتے ہو خود بھی لیکن انہوں نے کر دیا. تو صرف آپ سورس بتا رہے ہیں یا صرف آپ گائیڈ کر رہے ہیں، تب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ تب بھی آپ کو ریوارڈ دے رہا ہے. مثلاً کوئی کہے کہ کرو، کسی کو ابھارتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم یہ کام کر لو، تم کر لو گے، تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، تم ابھی جوان ہو، تم سے یہ کام ہو جائے گا، یا پھر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے، تم یہ کام کر سکتے ہو. تو جو اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس کے اندر سے حصہ ملے گا. ایسے ہی جو گناہ کی سفارش کرے گا وہ بھی حصے دار ہوگا. نافرمانی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنا، اس میں بھی آپ ذمہ دار ہوں گے، وہ بھی آپ کے حصے میں لکھ دی جائے گی، چاہے وہ غلط کام آپ نے کرا ہو یا نہ کرا ہو. ٹھیک ہے. اب دیکھیے سفارش کا میننگ دیکھتے ہیں. سفارش یعنی جو شفاعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، وہ شین فاعین اس کا روٹ ہے. لفظی معنی کیا ہوتا ہے اس کا، ملنا یا ملانا، ایک کو دوسرے سے ملانا. ٹھیک ہے. شفعہ جوڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، وطر، اکیلا. ٹھیک ہے. تو کسی کمزور طالب حق کے ساتھ اپنی قوت ملا کر اس کو مزید طاقت دینا. یعنی کوئی کمزور ہے، وہ کام نہیں کر سکتا اور آپ کے پاس قوت ہے یا آپ وہ کام کر سکتے ہیں، آپ کی سورس ہے، آپ اس کے ساتھ مل جائیے اور اس کا کام آسان کر دیجئے.
اکیلا ہے انسان تو دوسرا مل کر اس کو جوڑا بنا دیتا ہے. اگر خود کسی کام میں کسی کام آپ نہیں آ سکتے تو دوسرے سے کہہ دیجئے, کسی کمزور کی مدد کر دیجئے. یعنی اگر وہ کام آپ کے پاس نہیں ہے, آپ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس وہ اسکلز نہیں ہیں, لیکن آپ دوسرے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ کام بہتر طور پہ کر سکتا ہے, تو اس کی سفارش کرنا, اس تک اس کے لیے کسی بھی طریقے کا وسیلہ بنانا, اس میں بھی آپ کو اجر مل جائے گا, چاہے وہ کام آپ نے اس کی مدد کا خود نہیں کیا ہو. تو اس انسان کا اس سے بھلا ہو رہا ہے, جو طالب ہے اس چیز کا, اس کا بھلا ہو رہا ہے اس میں. تو اس میں مطلب کیا ہو گیا اس کا, کہ آپ نے اس کی سفارش کری. اردو میں سفارش کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ, اور عربی میں اس کو شفاعہ کہتے ہیں. تو ایک شخص اپنا حق لینے میں کمزور ہے, ٹھیک ہے, بے کس ہے, اور دوسرا طاقتور ہے, اور وہ مدد کرنے کے قابل بھی ہے, تو وہ خود مدد کر دے یا کسی کو کہہ کر مدد کروا دے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کی بڑی سورس ہے, یہ ڈائریکٹ ڈاکٹر تک نہیں جا سکتا, یا فلاں کسی امپلائی تک نہیں جا سکتا, یا کسی ایم ایل اے تک نہیں جا سکتا, اس نے کسی اور سے بات کری, سورس لگوائی اپنی. تو مطلب کیا ہے یہاں کہنے کا, کہ جو جائز کام ہیں, جن میں آپ کی نیت اچھی ہے, جن میں آپ کا مقصد اچھا ہے, اور آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں, اپنی سورس استعمال کر سکتے ہیں, تو بالکل کرنی چاہیے. اللہ کی طرف یہ حکم ہے اس چیز کا. یہاں پہ دیکھیے کہ آپ کو جب سفارش کرنی ہے, اگر آپ اچھی سفارش کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی آپ کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے صرف سفارش کرنے کو کہا جا رہا ہے, جبر نہیں کرنا. اچھے کام پہ بھی آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے, نہ اچھے کام پہ نہ برے کام پر. اور جائز نیکی کے کام میں تو آپ اجر میں بھی شریک ہوتے ہیں, اس کے اجر کا سبب بھی بنتے ہیں, اور آپ کو حصہ بھی ملے گا. اسی طرح ناجائز غلط کام ہے, جو غلطی ہے, کسی کا کوئی گناہ ہے, تو اس میں آپ کو اس کا حصہ بھی ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ فرماتے کہ تم نے اپنے بھائی کی سفارش کیوں نہیں کی, یا پھر تم اپنے بھائی کی سفارش کرو. یعنی وہ فلاں شخص آپ دیکھیے آپ کے سامنے ہے, اور آپ سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے, اور آپ اس کو وہ عطا بھی کر سکتے ہیں. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں صحابہ سے جو برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں, کہ تم اپنے بھائی کی سفارش کرو, کہ یا رسول اللہ اس کی مدد کر دیجئے. آپ بات کی گہرائی کو سمجھیے. دیکھیے کہ ایک سامنے والے انسان کو آپ ابھار رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے بھائی کی مدد کے لیے کچھ بولے, اس کے دل میں جذبات پیدا ہوں, اس کا تمہیں ثواب ملے گا. اللہ جو چاہتا ہے اپنے نبی کی زبان سے جاری کرا دیتا ہے. یعنی تم بھی اس نیکی میں اپنا حصہ ڈال دو, اس کا کام تو ہو ہی جائے گا, اللہ تعالیٰ کروا دے گا. تم نے بھی اجر کما لیا سائڈ بائی سائڈ, سبحان اللہ, صرف کہنے سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سفارش کرو تاکہ تم بھی اجر پاؤ. اور ایسے ہی خیر کی طرف راہ دکھانے والا ایسا ہی ہے جیسے خیر کو کرنے والا ہو. تو محض کہنے پر اس کو نیکی میں حصہ کیوں ملتا ہے؟ سوال اٹھتا ہے نا کہ اگر کسی نے صرف کہا ہے, اس کے بدلے میں بھی اس کو نیکی کا حصہ کیوں ملا؟ بہت سمپل اس کا آنسر ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے نیکی کی بات کرتے ہیں یا کسی کی سفارش کرتے ہیں, تو آپ کے لیے اس انسان کے دل میں پازیٹیو جذبات آئیں گے, اسلامی معاشرے میں بھائی چارے کی فضا پیدا ہوگی, بے حسی خود غرضی ختم ہوگی. آپ کسی کے کام آئیں گے, کل کوئی آپ کے کام بھی آئے گا. آپ اس کا درد محسوس کریں گے, کل وہ آپ کے درد کو محسوس کرے گا. جو کمزوری ہوگی, جو کمزور انسان ہوتا ہے, اس کو دوسرا انسان طاقت دے گا, کل وہ بھی کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے. تو نیکی کے کام میں انکریج کرنا, ایک دوسرے کے اندر محبت بڑھنا, رحم کے جذبات بڑھنا, سوسائٹی کو خوشحال بنانا, یہ ایک بہت بڑا اس کے پیچھے ایک روٹ کاز ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی راہ دکھانے کو کہا گیا ہے. تو جو کسی کی مدد کرتا ہے, اس کی تکلیف میں تڑپتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں تب تک ہوتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. یعنی آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے, آپ کیا کریے, کسی اور اپنے بھائی بہن کی یا اپنے فرینڈ کی مدد کر دیجیے, اپنے رشتہ دار کی مدد کیجیے. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام بہت آسان کر دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ, اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں تب تک ہوتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو کنیز تھیں, ان کو جب حضرت عائشہ نے آزاد کر دیا, تو ان کے شوہر جو تھے وہ غلام تھے. اب کنیز آزاد ہو چکی ہیں, لیکن جو شوہر ہے وہ غلام ہے. اوبویسلی اب ایک آزاد عورت وہ غلام کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو وہ ان سے خلا لینا چاہتی تھی, الگ ہونا چاہتی تھی. تو وہ غلام روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے وہ مجھ سے خلا ہونا لینا چاہتی ہے, لیکن میں اپنی بیوی کو بہت چاہتا ہوں, میں اس سے الگ نہیں ہونا چاہتا. آپ دیکھیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ترس آ جاتا ہے ان کے رونے پر, اور وہ جاتے ہیں ان کنیز کے پاس, ان کا نام بریرہ ہوتا ہے, ان سے سفارش کرتے ہیں کہ یہ جو غلام ہے مغیث نام کے, تو آپ ان سے الگ نہ ہوں, وہ آپ کو چاہتے ہیں, لیکن
اس پر وہ کنیز کیا کہتی ہیں؟ وہ یہ پوچھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آپ کا حکم ہے یا رسول اللہ یا سفارش ہے؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف میری سفارش ہے۔ تو اس پر وہ کیا جواب دیتی ہیں کہ معذرت، یعنی میں نہیں رہ سکتی ساتھ میں۔ سفارش کو آپ مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کریں ہی کریں اس کام، آپ نے مجبور نہیں کیا، آپ نے صرف سفارش کری، آپ کا کام تھا سفارش کرنا، لیکن مجبور نہیں کر سکتے آپ۔ اور دیکھیے سفارش بھی فی سبیل اللہ، اس میں کوئی معاوضہ نہیں رکھنا، آپ کو یہ نہیں کہنا کہ میں تمہاری سفارش کر دوں گا بدلے میں تم مجھے اتنا مال دو، یا مجھے اس فلاں اسٹیٹس پہ پہنچا دو، یا میرا یہ کام آسان کر دو۔ آپ کو اس میں ایک ڈیل نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کوئی ریوارڈ نہیں مانگنا آپ کو بدلے میں، اس چیز سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ پھر وہی بات ہے، اسپرٹ ختم ہو جائے گا، محبت کا، نرمی کا، بھائی چارے کا، یہ اسپرٹ ختم ہو جائے گا، پھر یہ بھی آپ کے لیے ایک بزنس بن جائے گا۔ آپ نے فلاں کی سفارش کی، بدلے میں اس نے آپ کو بہت سارے پیسے دیے یا کوئی آپ کا کام کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو سفارش میں جو معاوضہ، یہ رشوت ہوتی ہے، کام کے بدلے میں کام نکلوانا، یہ چیز حرام ہے، خواہ مالی ہو یا بدنی ہو، کوئی بھی فائدہ حاصل کرنا۔ اور آج کل یہ مقصد بالکل ختم ہو گیا ہے، یہ ایک تجارت بن گئی ہے کہ دوسروں کے کام آنا، تو کیا ہوگا، ہم اپنی دنیا بڑھانے کا سبب بنا لیتے ہیں۔ تعلقات ہم اس لیے بڑھاتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے کام آسان کر دیں، نہ کہ محبت میں۔ عہدوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہر چیز پر نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس بات کی سفارش کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، اور کس کے لیے کر رہے ہو۔ اصل قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ضروری نہیں کہ وہ سفارش سے کام ہو بھی جائے۔ اب دیکھیے آپ نے سفارش کر دی، ہو سکتا ہے وہ کام نہ ہو، یا تو سامنے والا بھی پریشان ہو، یا وہ سوچے گا کہ آپ کے کہنے سے بھی نہیں ہوا۔ تو اس چیز پہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے، اس بات کو، اس نقطے کو، کہ اصل قادر، قدرت والا جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے نا، مقیت، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، صرف سفارش کا کام کرنا ہے۔ لوگ اللہ کو بھول کر سفارش کرنے والوں کی طرف ہی پوری طور پر متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہی ہماری سفارش کرائے گا تو ہمارا کام ہوگا، اور یہاں سے شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے قبروں پہ جانا، یا کسی کو کسی سے دعا کے لیے کہنا، یہ ماننا کہ یہ کہے گا تو میری دعا ضرور پوری ہوگی، ان سب کے پیچھے بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ یہ ہماری سفارش کر دیں گے تو کام ہو ہی جائے گا، اور پھر اسی کے شکر گزار ہو کے رہ جاتے ہیں، اسی پر ہم نگاہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اسی سے توفیق لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ کس سے کرنی ہے ہمیں، کارساز کون ہے، ہمارا اللہ، اور باقی سب جو ہیں وہ صرف ذریعہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی روزی تقسیم کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر سفارش کام نہ آئی تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ قدرت مند جو ہے، قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، روزی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو وہ آپ کے حق سے محروم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مقیت ہے، اسی لیے سفارش ہو یا کچھ بھی مانگنا ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے مانگنا چاہیے، اس کے بعد لوگوں کی طرف ہمیں سوال کرنا چاہیے جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ اسی لیے سفارش کرنے والا بھی پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے، پھر دیکھے کہ کس ذریعے سے اس کا کام ہو سکتا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت سن لیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.